اس نے جنید لاشاری کو ہارون اور حماد شیرازی کے جنازے پر شرکت کرتے دیکھا، اپنی بہن کے غم میں نڈھال انہیں گلے لگا کر ان کے بیٹے کے لیے روتے دیکھا تھا۔ وہ اعظم شیرازی کے سامنے بھی رکا تھا، وہ شخص اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ کئی سال پہلے اس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور کئی سال بعد اس نے اپنی بہن کا گھر اجاڑ دیا تھا۔ کیا پیسہ دولت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے لیے قیمتی زندگیوں سے کھیلا جائے؟ وہ اس شخص کی آنکھوں میں جیت اور فتح کا رنگ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے طور پر اعظم شیرازی کی نسل ختم کر دی تھی۔ اس نے اپنے حریف کو اکیلا، تنہا، لاچار، بے بس کر دیا تھا۔ بہن نیم پاگل تھی، اب جو کچھ بھی تھا صرف اس کا تھا، کنٹرول بھی، حکومت بھی۔ جس دشمنی کو دبانے کے لیے اور جس کاروبار کو فروغ دینے کے لیے یہ شادی ہوئی تھی، تو وہ مقصد بالآخر پورا ہو ہی گیا۔ یہ گھر، بنگلے، جائیداد اور شیرازی انٹرپرائزز، یہ سب کچھ اب ان کے قبضے میں جانے والا تھا۔ وہ اس شخص کی شاطر نگاہوں کو دیکھ سکتا تھا۔ 3 دن کی تعزیت اور پھر گھر میں ایک خاموشی، ایک سناٹا چھا گیا۔ غم اور سوگوار سی فضا ہر طرف پھیلی رہی۔ کمرے سنسان، ملازموں کی سرگوشیاں معدوم، روشنیوں میں سفید ٹائل، سفید کفن جیسے لگنے لگیں۔ اس رات وہ وہیں تھا۔ وہ اعظم شیرازی کے ساتھ ان کے کمرے میں ان کا خیال رکھنے کے لیے رکنا چاہ رہا تھا۔ جہاں سب ملازم جنید لاشاری کے حکم پر کمرہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ وہاں کھڑا رہ گیا۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ جنید لاشاری نے ایک دم سے تلخ ہو کر حکم دیا۔ اس کی خطرناک حد تک سرخ پڑتی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ مٹھیاں سختی سے بھینج کر اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ ایک گیم اس نے کھیلا تھا تو ایک چال اسے بھی چلنی تھی۔ مجھے انہیں اکیلا چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بولا تو آواز بے حد کرخت تھی۔ کون ہو تم؟ جنید لاشاری کو اس کے لہجے سے عجیب خطرے کا احساس ہوا تھا۔ ملازم کم از کم اس طرح اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ اعظم شیرازی کا ملازم ہوں، فارس وجدان۔ صوفے پر نڈھال سے بیٹھے اعظم شیرازی نے نیم فاں آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی وہی پہچان برقرار رکھے ہوئے تھا جو انہوں نے اسے دی تھی، حالانکہ اس لمحے اس کی موجودگی میں اپنی کمزوری کی حالت میں وہ کسی انتقامی کارروائی کی توقع رکھے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں کوئی خوف جمانے والا نہیں رہ گیا تھا۔ گرجدار آواز اب مردہ ہو گئی تھی، تحکمانہ لہجہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، اس بات سے قطعی بے خبر کہ جنید لاشاری اسی وقت جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی پل اس نے اپنے شوق بھرے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا اجنبی سا صحیح، تصور میں اس کی تصویر بھی نہیں تھی، مگر اسے وہ نام یاد رہا تھا، فارس وجدان۔ وہ اسے کبھی بھی بھول نہیں سکا تھا۔ نام کے ساتھ ہی اس کے خد و خال بھی اس 14-15 برس کے لڑکے کی واضح شبیہ نظر آنے لگی، خصوصاً آنکھوں کا رنگ۔ کیا وہ اسے پہچان چکا ہے؟ یہ پہلا خیال تھا جو جنید لاشاری کے ذہن میں آیا تھا۔ اوہ، کبھی دیکھا نہیں تمہیں؟ خاص آدمیوں میں سے ایک ہوں، ہر جگہ نظر نہیں آتا۔ اس کے لہجے کی برودت آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اعظم شیرازی کے لب کپ کپائے۔ حیدر سے بھی خاص؟ یوں ہی سوال کیا۔ اسے اعظم شیرازی کے ایک ایک آدمی کا علم تھا، ان کے کئی گارڈز تک اس کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اگر آپ مل چکے ہوں تو، جواب دیے بغیر اس نے دروازہ کھول کر انہیں باہر کا راستہ دکھایا۔ صاحب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ جنید لاشاری کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے، آنکھوں میں مبہم سا شک ہنوز ٹھہر رہا تھا۔ تاثرات البتہ سنجیدہ تھے، وہ کمپوزڈ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مزید بحث کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس لڑکے کو وہ یاد تھا یا نہیں، یہ الگ ہی معاملہ تھا، مگر ایک بات طے تھی، وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ ایسا کر لیتا تو کم از کم اس طرح سے بات نہ کرتا۔ یقیناً اسے وہ حادثہ یاد نہیں رہا ہوگا۔ جنید لاشاری جا چکا تو ضبط کی سرخی آنکھوں میں لیے اس نے اعظم شیرازی کی طرف قدم اٹھائے۔ اس وقت کمرے میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ ان کی نظروں میں عجیب سا تاثر دیکھ سکتا تھا، دہشت یا خوف بھرا نہیں، بس اس بات کا ادراک کرتا ہوا تاثر کہ وہ لڑکا اب ان سے ایک ظلم کا بدلہ لے گا۔ ان 3 دنوں میں ایک بار بھی انہوں نے اسے اپنے بھائی یا باپ کے لیے روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تعزیت کے دوران سفید شلوار سوٹ میں ملبوس ایک ہی جگہ پر، ایک ہی کونے میں اضطراب سے یکسر بے نیاز، خاموش، ویران بیٹھا رہا۔ تعزیت پر کوئی ایک انسان بھی اس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی کو بھی اس کے نقصان، خسارے اور رشتے کا علم نہیں تھا۔ وہ سر اٹھائے اسے دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ کچھ کہنے آیا ہے، شاید کوئی غصہ، بدلہ، انتقام کہ ان کے پاس کمرے میں رہنے کا حکم اسے اور کون دے سکتا ہے۔ وہ تو اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ کچھ کہہ پاتے۔ فارس نے خاموشی سے تکیہ درست کیا تھا، لحاف ہٹا کر جگہ بنائی تھی، پھر انہیں سہارا دے کے صوفے سے اٹھایا تھا، بیڈ پر لٹایا، پانی کا گلاس بھر کر اپنے ہاتھوں سے ہی پلانے لگا کہ ان کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا وہ ان کی جان نکالنے آیا ہے، اور وہ جان ایسے نکالے گا کہ اس کا تو گمان بھی نہیں تھا۔
وہ ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کے سامنے اسے خود سے لگائے انہیں ایک دم سے احساس ہوا ان کا اور اس کا نقصان ایک ہی تھا۔ قریبی رشتوں کو دونوں نے کھو دیا تھا، مگر اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل پتھر اور ساکت تھا، اس کی آنکھ سے بھی ابھی تک ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو، جوان پوتے کو کھویا تھا۔ ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے تمام فیصلے، ارادے، خواب اور امید خاک مٹی دھول ہو کر اڑ گئی۔ وہ روتے رہے، وہ بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے بازوؤں کی گرفت بھی اوپر جمائی۔ انہیں حوصلے کے لیے کوئی ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ کتنے سال لگے تھے انہیں ایک بت میں تراشتے ہوئے، اب وہ مجسمہ ہو کر کیسے بول پڑتا۔ اس رات وہ ان کے کمرے میں ہی رہا، اس رات بھی وہ سو نہیں سکا۔ جنید لاشاری کا دماغ گھما ہوا تھا، آنکھوں میں شوق اور بے یقینی کا تاثر تھا۔ فارس وجدان، اگر کوئی ملازم ہوتا تو زندہ نہ ہوتا، اور اگر زندہ ہوتا تو اسے مردہ نہ کیا جاتا۔ اعظم شیرازی کی یہ چال سمجھ سے باہر ہوگی۔ اس لڑکے کو اس حد تک بچانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اسے چھپایا کیوں گیا؟ اور وہ دوبارہ شیرازی ہاؤس گیا، اور ہر بار وہ اعظم شیرازی کے ساتھ ہی نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی چال، انداز، لہجے اور تاثرات سے یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہے، مگر وہ دیکھ رہا تھا، وہ یہی بن کر دکھا رہا ہے۔ فارس وجدان۔ اس رات اسے خبر ملی شیرازی ہاؤس میں وکیل کو بلایا گیا ہے۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ اتنا بڑا پوائنٹ وہ کیسے مس کر کے، اتنی بڑی خبر سے کیسے بے خبر ہے؟ ان سے یہ غلطی کیسے اور کیوں کر ہوگی؟ وہ مجھے پہچان گیا ہے، یہ پہلا خیال تھا جو اسے آیا، یہ پہلی بات تھی جو اس نے سوچی۔ دماغ ایک دم سے کام کرنے لگا، منصوبہ طے ہوا، پولیس اپنی تحقیقات کر رہی تھی، معاملے کو نیا رنگ اور موڑ دینے کا وقت آ گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہوگی، اخبار کے فرنٹ صفحات پر، کچھ نجی ٹی وی چینلز پر بھی چلا دی گئی۔ جائیداد کے لالچ میں ناجائز بیٹے نے اپنے باپ اور بڑے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس خبر نے کھلبلی سی مچا دی کہ بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کا تو ایک ہی پوتا تھا۔ کئی سوال اٹھائے گئے، بدنامی الگ سے اپنے وجود پر ایسا دھبا، اور ایسا سوال اسے شدید اذیت سے دوچار کر گیا۔ پہلا تعارف اور پہچان، وہ پہچان جو بڑی دنیا میں پھیلا دی گئی تھی، ناجائز اولاد۔ اس کی تصویریں وائرل ہو گئیں، میگزین، اخبارات اور نجی چینلز کو ایک چٹپٹا سا ٹاپک مل گیا۔ وہ گیسٹ روم میں کتنی ہی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ جنید لاشاری نے پہلی چال چل دی تھی، سارا ملبہ اس کے سر ڈالنے کا ایک راستہ نکال لیا تھا۔ کیسا شاطر دماغ تھا اس کا، اس کی حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔ پلاننگ بھی کر لی، حملہ بھی واریہ کے وجود حصوں میں بکھیر دیا۔ اسے لگا وہ شیرازی ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکے گا، کسی کا سامنا نہیں کر پائے گا، کسی سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کی ہر وضاحت کھوکھلی، اس کی ہر دلیل کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے اس نے سجدے میں سر رکھا تھا، اور کتنی ہی دیر تک رکھے رکھا۔ اس کی حقیقت اس طرح سے نہیں کھلنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے بیمار دادا سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ شام تک سوشل میڈیا پر ایک اور بحث چھڑ گئی۔ جو منظر دکھایا جا رہا تھا وہ دھندلا پڑ گیا۔ یہ کام راحم آفاق نے کیا تھا۔ آرزو جہانگیر کے ساتھ ہارون شیرازی کے نکاح، ڈائیورس، پیدائشی سرٹیفکیٹ، اس نے بڑے آرام سے تمام ڈاکومنٹس ایک ایک کر کے ہر جگہ پھیلا دیے۔ اس نے جنید لاشاری کی چند ایک آڈیوز بھی شائع کر دی۔ وہ جن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا، ان کے متعلق کچھ دستاویزات تھیں۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی سی، اب دیکھتا ہوں میں اسے۔ لیپ ٹاپ پر کھٹ کھٹ انگلیاں چلاتے وہ گویا ہوا، ایک سے زائد آئی ڈیز، اور ہر آئی ڈی سے جگہ جگہ بحث کرتا ہوا، لڑتا ہوا، لنک شیئر کرتا ہوا۔ فارس اس کے پیچھے کھڑا تھا، گول اینک پیچھے کھسکا کر وہ کرسی پر پنجوں کے بل بیٹھا گھوم بھی رہا تھا۔ یہ جنید لاشاری تو ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، بہت بڑا دھچکا لگا ہے بیچارے کو تمہاری صورت میں، پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ہنس کر لیپ ٹاپ کی سکرین اس کی طرف گھمائی۔ ذرا اپنی تصویروں پر یہ لڑکیوں کے کمنٹس تو چیک کرو۔ اس کے تاثرات سے قطعی بے نیاز وہ اپنی کہہ رہا تھا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے راحم سے مدد نہیں مانگی تھی، اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے مسئلے کا کوئی حل بھی اس کے پاس ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں جو اس کی ذات سوالیہ نشان بنی تھی، تو وہ سوالیہ نشان تو یوں مٹا دے گا، اس کا تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے اعظم صاحب سے بات کی اور انہوں نے وہ تمام ڈاکومنٹس دے دیے جو مجھے درکار تھے۔ اگر شکر ادا کرنا ہے تو اپنے دادا کا کرو۔ میں نے تو یہ سب صرف پبلک کیا ہے، اور ہاں، یہ سب فری آف چارج نہیں کرا۔ اس سب سے نکلتے ہی تم مجھے میری منہ مانگی قیمت ادا کرو گے، کیا سمجھے؟ انگلیاں دکھ گئی ہیں میری ٹائپنگ کر کر کے۔ آن لائن جنگ لڑنا کوئی آسان کام ہے؟ کرسی گول گھما کر پھر اس کی طرف رخ کیا۔ اور دیکھو، جیمز اور ونیم
نے بھی ساتھ دیا ہے۔ وہ اسکرین شاٹ لے کر مجھ سے صرف اتنا پوچھتے ہیں، راہم یہ پازیٹیو کامنٹ ہے یا نیگیٹو، اور بس پھر وہ جانے اور ان کے کلاس فیلوز یا آدھے سے زیادہ جو انگریزوں نے تمہاری حمایت میں کمنٹس کر رکھے ہیں، تو یہ امداد وہاں سے آ رہی ہے۔ ہنس کر بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ٹھہر گئی، لب بھنچے رہے، وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کتنی دیر بند دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا رہا۔ اندر ایک آگ سی جل رہی تھی، جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اسے اعظم شیرازی کے کمرے میں بلایا گیا۔ سامنے ہی ان کے وکیل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ویل چیئر پر تھے، حیدر ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ فائلز میں انگنت ڈاکومنٹس تھے، اس کا نام، اس کی پہچان، اس کا سب کچھ لوٹا دیا گیا تھا۔ صرف سائن کرنے کی دیر تھی۔ اعظم شیرازی نے اپنی تمام کی تمام جائیداد اپنے پورے ہوش و حواس میں فارس وجدان کے نام کر دی۔ وہ صدمے اور ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ اشارہ ملتے ہی حیدر، وکیل، ملازم سب کمرے سے چلے گئے۔ وہ اعظم شیرازی کو دیکھ رہا تھا اور وہ گردن اٹھائے اسے۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی کیفیت بھی اس لمحے مختلف نہیں تھی۔ اعظم صاحب، میں، اس نے اپنے دادا کو اس لمحے سسک کر اپنا سر ہتھیلیوں میں گراتے دیکھا۔ آپ اب میرا تماشا بنا رہے ہیں، آپ اب مجھ پر لگائے گئے ایک ایک الزام کو سچ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے یہاں نہیں رکا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے مرے ہوئے بیٹے پر سوال نہ اٹھائے؟ آپ نے نکاح نامہ پبلک کیا صرف اس لیے کہ کوئی آپ کے بیٹے کے کردار پر بات نہ کرے؟ آپ میرا برتھ سرٹیفکیٹ سامنے لے آئے؟ اعظم شیرازی کا سر نفی میں ہلا تھا، بہت کوشش سے ویل چیئر سے اٹھے تھے۔ فارس، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ مجھے آپ کا ہر سبق اچھی طرح سے یاد ہے، مجھے آپ کی نفرت یاد ہے، مجھے آپ کا غصہ یاد ہے، آپ کے فیصلوں کے زخم میری روح پر ابھی بھی تازہ ہیں۔ آپ اب یہ نہیں کریں گے، اب آپ اس طرح سے مجھے کوئی اور غم نہیں دیں گے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ ان کے سامنے پنجوں کے بل جھکتا، شکست خوردگی کے عالم میں اعظم شیرازی کے انگ انگ میں اذیت سما گئی۔ ہم غلط تھے، ہم شروع سے غلط تھے، ہم نے تم پر بہت ظلم کیا۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ظلم نہیں ہوتا۔ اعظم شیرازی کا دل چیرا گیا۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر، اور میں ہی ان احسانات کی وجہ سے رکا۔ اس نام کے لیے نہیں رکا، اپنے نام کے لیے نہیں، شیرازی خاندان کے لیے نہیں۔ میں یہاں، اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی، میں یہاں صرف ممی کے لیے، آپ کے لیے رکا تھا اعظم صاحب۔ اعظم شیرازی کو لگا انہیں اگلا سانس نہیں آئے گا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اس نے تمام کاغذات پھینک دیے۔ میری ذات آج پورے میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے، صرف اتنا کریں، مجھے پھر سے گمنام کر دیں جیسے پہلے کیا تھا، مجھے ایک بار پھر سے مار دیں جیسے پہلے مارا تھا، ایک اور قبر۔ وہ جس طرح سے بات کر رہا تھا، ٹوٹا ہوا، اذیت میں، کرب سے ان کا دل بس پھٹنے کو تھا۔ فارس، کس قدر کوشش سے اس کا نام لیا۔ آپ پھر سے کوئی حکم دیں، کوئی پلان کریں، کچھ تو کریں۔ وہ چیخا تھا۔ اپنی ذات پر تہمت صرف ادینہ زبیر کی صحیح تھی، اب تو کھلے عام اس کا وجود ڈسکس ہو رہا تھا۔ نکاح نامے پر بات ہو رہی تھی، آرزو جہانگیر کو گھیرا جا رہا تھا، وہ انٹرویوز دینے سے کترا رہی تھی۔ ایک قاتل بیٹے سے وہ خود کو بھلا کیوں جوڑتی؟ وہ اس خبر کی وضاحت یا تردید کچھ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ حالات سے لڑنے کی قوت کہاں سے لاتا؟ وہ اسے دیکھ رہے تھے، کتنا توڑ دیا تھا انہوں نے اسے، کتنا مسخ کر دیا تھا اس کی ذات کو، کتنی بڑی اذیت سے 2-4 کر چکے تھے وہ اسے۔ یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہم نے تمہیں تمہارے باپ سے جدا کر دیا۔ ان کی آواز بھاری، کمزور تھی۔ اولاد اور پوتے کا صدمہ انہیں ختم کر گیا تھا۔ ہم نے کیا، ہماری نسل صرف جمیلہ کی اولاد سے چلے گی۔ دیکھو تو ہمارے غرور اور تکبر نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ جو بات اللہ طے کرتا ہے وہ ہم نے طے کرنا چاہیے۔ فارس آنکھوں میں نمی لیے انہیں دیکھتا رہا۔ ہم نے تم سے تمہارا حق، تمہاری پہچان چھینی، اور ہم سے بھی سب لے لیا گیا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ ہم نے تمہیں تنہا کیا، آج ہم بھی تنہا ہو گئے۔ وہ اندر تک ٹوٹنے لگا۔ مزید وہاں بیٹھنا، انہیں سننا، انہیں دیکھنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے حاکم بن کر فیصلے کیے، ہم پر اصلی حاکم کا فیصلہ آ گیا۔ ان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ اعظم شیرازی کا چہرہ تر ہونے لگا تھا، ان کی سسکیاں سناٹے میں گونجنے لگی، ان کے آس پاس اب اندھیروں کی سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ حیدر قانونی معاملات دیکھ رہا تھا، قتل کی تحقیقات جاری تھی، ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ جنید ناشاری کو فوراً ملک چھوڑنے کا فیصلہ کرنا پڑا، مگر اسے ایئرپورٹ پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیق نئے سرے سے شروع ہوئی، عدالت میں کیس چلا اور اس عرصے میں جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو سکتا تھا کیا گیا۔ مقابلہ 2 خاندانوں کے بیچ تھا اور معاملہ بھی چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے آخری حد تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 8.5 ماہ تک وہ جنگ جاری رہی۔ اس نے کوئی اثر یا دباؤ نہیں لیا، کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا۔ بالآخر جنید ناشاری کو عمر قید کی سزا دی گئی۔
اس رات جب وہ گھر آیا تو جمیلہ داؤد کو سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اس نے کبھی بھی انہیں اس قدر ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ان کی رنگت زرد تھی، وہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ بھائی تھا میرا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھا تو وہ روتے ہوئے بولی، مجھ سے سب مانگتا تو دے دیتی، کم از کم میرا گھر تو نہ اجاڑتا۔ اس نے آنسو صاف کرتے ان کا سر اپنے کندھے سے لگایا۔ میری شادی ایک بزنس تھا ان کے لیے، منافع کا سودا۔ بہن کی زندگی پر کاروبار ہو رہا تھا۔ ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ ممی، لاشاری خاندان تک میرا پیغام پہنچا دو، میرے لیے وہ سب مر چکے ہیں، اب کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ سن رہے ہو فارس؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ ہاں، میں کسی کو نہیں آنے دوں گا، آپ پلیز، آپ سنبھالیں خود کو ممی۔ وہ انہیں سہارا دے کر اٹھائے ہوئے ان کے کمرے تک لے گیا۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ نفسیاتی طور پر بے حد ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جو ادویات دی تھی ان کے سہارے چند گھنٹوں کی نیند لے کر اٹھ جاتی۔ پورے گھر میں گھبرائی ہوئی سی بولائی پھرتی۔ حماد کے کمرے میں حماد کی چیزوں سے لپٹی ہوئی پائی جاتی۔ وہ ان کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا، چپ چاپ، دم سادے، انہیں سنتا رہتا۔ حماد کی باتیں اس نے انہیں کبھی نہیں ٹوکا۔ اعظم شیرازی بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے تھے، وجود کو جنبش دینے سے قاصر، آواز ختم۔ اب وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ نگاہیں منتظر سی، درد میں ڈوبی، اذیتوں سے پر اس کے چہرے پر جمی رہتی۔ وہ ان کا ہر کام خود کر رہا تھا، ان کی دیکھ بھال کسی ملازم کے ذمے نہیں تھی۔ وہ کھانا اس کے ہاتھ سے کھاتے تھے، وہ پانی اس کے ہاتھوں سے پیتے تھے۔ طاقت ختم ہوتے ہوتے بس آنکھوں تک رہ گئی، آنکھیں جو محض آنسوں سے دھندلا جاتی تھی۔ ان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہتی۔ انہوں نے اتنے پیارے چہرے کو اتنی نفرت سے کیوں دیکھا؟ اب وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے، رکھ نہیں سکتے تھے۔ ماتھا چومنا چاہتے تھے اور چوم نہیں سکتے تھے۔ معافی مانگنے کی خواہش تھی اور مانگ نہیں سکتے تھے۔ اس رات بھی وہ ان کے کمرے میں تھا، وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے آپ کو تنہا دیکھنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا آپ ٹوٹ جائیں، آپ اکیلے رہ جائیں، آپ کے پاس کوئی رشتہ باقی نہ رہے۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ لیکن بابا، اس نے پہلی بار انہیں اس رشتے سے پکارا جو ان کا تھا۔ مجھے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی۔ اعظم شیرازی کا دل رک سا گیا۔ آپ پہلے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے؟ آپ پہلے کی طرح، وہ ایک دم سے سسک پڑا۔ آپ پہلے جیسے کیوں نہیں ہو جاتے بابا؟ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ معصوم بچے کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ تکلیف اسے تھی، سب سے زیادہ غم میں وہ تھا جس انسان کو اس نے ہمیشہ چٹانوں کی طرح مضبوط دیکھا تھا۔ اسے ریزہ ریزہ دیکھنا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ اس رات کس قدر کوشش سے انہوں نے اپنی انگلیوں کو جنبش دی تھی۔ اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا، وہ ہاتھ اوپر تک لرزتا کپکپاتا اس کے گال تک آیا۔ ان کی خواہش کا ادراک کرتے اس نے وہ ہاتھ اپنے گال پر ٹھہرائے رکھا۔ ان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں، کپکپاتے ہونٹوں پر کوئی لفظ ٹھہر گیا۔ شاید انہوں نے اس کا نام لیا تھا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ بابا، جیسے وہ جان گیا ہو وہ اس سے کیا سننا چاہتے تھے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میرے باپ نے مجھے خود چھوڑا تھا، انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کیا۔ یہ صرف آپ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ ان کی خواہش تھی۔ اعظم شیرازی کی سسکیاں بند کی۔ آپ چاہتے تو مجھے مار سکتے تھے، زندہ رکھا آپ نے۔ اعظم شیرازی کا وجود بے جان ہونے لگا۔ آپ چاہتے تو مجھے ان پڑھ جاہل رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا۔ مجھے صرف دکھاوے کا مردہ نہیں کیا، چھپا کر محفوظ بھی رکھا۔ یہ احسانات ہیں آپ کے۔ آپ نے میرے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ ان کے اندر کی چیخیں اندر ہی رہ گئی۔ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے مظالم کو ایسا رنگ دے گا۔ ان کی تکلیف کم کرنے کے لیے، ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، ان کی آسانی کے لیے وہ ایسا احسان کرے گا۔ کاش طاقت لوٹ آئے، وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ جوڑ کر منت کریں کہ وہ اس طرح نہ کہے، وہ چیخے، وہ چلائے، وہ اپنی تکلیفوں کا الزام ان کے سر ڈالے، انہیں کبھی معاف نہ کرے۔ مگر فارس وجدان نے معاف کر دیا تھا۔ اس لمحے اعظم شیرازی کا شدت سے دل چاہا وقت پلٹ جائے، وہ لمحہ پھر سے میسر ہو جب ہارون شیرازی ننھے فارس کی انگلی تھامے شیرازی مینشن میں داخل ہوا تھا۔ وہ لمحہ جب سہمی ہوئی نگاہوں میں ان کا عکس ابھرا تھا۔ ماضی سمٹ کر حال کا حصہ بن جائے، موقع پھر سے ملے، وہ بچہ ان کے سامنے ہو اور وہ اسے قبول کر لیں، اپنی انا، ضد اور ہٹ درمی کو فنا کر دیں۔ وقت پلٹ کر پیچھے جائے اور فارس کا بستر ان کے کمرے میں ہو، اس کے نام کے ساتھ ہارون شیرازی لگتا ہو، وہ ان کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہوتا ہو اور اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے سبزہ زار میں گھومتا ہو، کھیلتا ہو اور خوب ہنستا ہو۔ فارس وجدان شیرازی مینشن میں اوپر نیچے ہر جگہ پر بھاگتا پھرتا ہو، کہیں کوئی حد، لکیر یا دیوار نہ ہو، نہ وہ بورڈنگ اسکول میں جائے، نہ وہ راتوں میں بے قابو ہو کر چیختا ہو۔ وقت موقع دے کہ وہ صرف اس کر خاص کر لیں اور پوری دنیا ان کے لیے عام ہو جائے، نہ بدنامی کا ڈر ہو، نہ لوگوں کا خوف۔
وہ اس کے لیے ڈٹ جائیں، لڑ جائیں، بس ایک موقع ملے اور فارس کا ہر درد سن لیں، اس کی یادداشت سے اپنی تمام تر تلخ باتیں نکال دیں، اپنا غصہ، اپنی نفرت، اپنا تکبر، ہر منفی جذبہ احساس مٹا دیں۔ بس ایک موقع، صرف ایک موقع کہ وہ اس محبت کو پہچان لے جو ان کے اندر روز اول سے تھی، وہ محبت جو اکثر راتوں میں بے قرار کر دیتی تھی، وہ فون جو اکثر اس کے ہاسٹل میں کرتے تھے، وہ ملاقات جو ہر ویکینڈ پر ہوتی تھی، وہ گولی جو انہوں نے اس کے سامنے آ کر اسے بچاتے ہوئے کھا لی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا محض جذبات ہیں، ذمہ داری کے وعدے کی رسی ہے، قدموں کو جکڑتی ہے، سمجھے بنا احساسات کو مبہم کرتے رہے، اپنی انا کی خاطر فاصلے بڑھاتے رہے، اس کا وجود مسخ کر کے اس کی ذات کو مٹاتے رہے۔ کتنے دکھ تھے جو انہوں نے اسے دیے، کتنا کرب تھا جو انہوں نے اس کی آنکھوں میں ٹھہرا دیا، کاش وہ آنکھیں بند کر کے کھولیں اور وہ منظر سامنے ہو۔ 5 سالہ فارس انگلی پکڑ کر قدم رکھتا ہو، ان کے بلانے پر ان سے ہاتھ ملا کر ان کے گلے لگتا ہو۔ کیسا خوابناک سا منظر تھا، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا، بار بار ابھرتا ہوا، مٹتا ہوا، ان کی سسکیوں میں ڈوبتا ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، وہ بچہ ان سے کہہ رہا تھا۔ اس رات وہ آخری الفاظ تھے جو انہوں نے سنے، اس رات وہ آخری بار روئے، وہ آخری رات تھی جو فارس وجدان نے اپنے بیمار نحیف دادا کے کمرے میں ان کے پہلو میں سو کر گزار دی۔ وہ پہلی اور آخری رات زندگی میں وہیں ٹھہر گئی کہ اگلے دن کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اپنے باپ اور بھائی کی موت پر نہ رونے والا فارس وجدان اس دن اپنے دادا کی موت پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بہت شدت سے رویا تھا۔ اس نے حقیقتاً اب جیسے کوئی رشتہ کھو دیا، ان کی قبر میں اس کے اندر کا کوئی حصہ بھی دفن ہو گیا۔ وہ 3 قبریں، وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا رات کے تک وہاں بیٹھا رہا تھا۔ عجیب رت ہے، کسی نے ہم کو گوا دیا، کسے پکاریں گے سخت وقتوں کی ضد میں آ کر، کہ جس کی سنگت شکستگی میں بھی پھر سے اٹھنے کا تھی سہارا، اسی نے ہم کو گرا دیا ہے۔ جو غم کے دریا میں تھا ہمارا سکوں کنارہ، اسی نے ہم کو بہا دیا ہے۔ جو اپنے وعدوں میں ساری دنیا سے معتبر تھا، ہمارا عمروں سے ہم سفر تھا، اس نے رنج وداع دیا ہے، کسی نے ہم کو گوا دیا ہے۔ عجیب رت ہے۔ ہاسپٹل کے سفید کوریڈور کی خاموشی میں مدحت کی آواز گونج رہی تھی، جنت کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری تھی، وہ اسے سن رہی تھی۔ سوال مختصر سا تھا اور جواب بہت طویل ہو گیا تھا۔ شروع سے آخر تک وہ جو کچھ بھی جانتی تھی اس نے جنت کمال کو سب بتا دیا۔ وہ اس کی آیا رہ چکی تھی، اس کے دکھ، تکلیف اور آزمائشوں سے واقف تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی وہ ایسا کیوں تھا، اپنے باپ، دادا اور بھائی کے لیے اس کا دل اتنا خالی، اتنا ویران کیوں تھا، اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرنے والا فارس اپنے بھتیجے سے اتنا دور کیوں تھا۔ اس کی نفرت کبھی بھی بلا سبب نہیں رہی تھی، اس کا غصہ کبھی بھی بلا وجہ نہیں رہا تھا، وہ اپنے ماضی سے کبھی بھی نہیں نکل سکا تھا، وہ اپنے غم اور اذیتوں کو کسی طور بھی بھلا نہیں سکا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، مان بھروسہ اسے محبت کے نام پر توڑا گیا، اسے رشتے میں الجھا کر مارا گیا، اسے اپنوں کی سختی بچپن سے جھیلنا پڑی۔ اس کے برابر میں بیٹھی مدت آغا اب خاموش ہو گئی تھی، جنت آنکھوں میں دکھ اور غم کا تاثر لیے بیٹھی رہ گئی۔ اس نے شال کو کھینچ لیا، جس عورت کی وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس عورت کا وہ نام لیتی رہی، بات بات پر اس کا حوالہ دیتی رہی، اسے اپنے اور فارس کے بیچ لاتی رہی۔ اس نے سارے الزام اس کے سر ڈال دیے، اسے بے حس، ظالم اور جانے کیا کچھ سمجھ لیا۔ اسے فارس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے روکا تھا تو رک جانا چاہیے تھا، اس کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے بہت دکھ دیے، بہت برا کیا ہے، وہ رو پڑی۔ آپ کے علم میں کچھ نہیں تھا، پھر بھی مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اس نے مجھے روکا تھا، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں اس سے چھپ کر ریان سے ملنے گئی، اس نے بے اختیار اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا، میں نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ جب وہ آنٹی کی ہر بات مان لیتا ہے تو پھر یہاں اس معاملے میں اتنی سختی کیوں ہے، اور آنٹی وہ اسے فورس کیوں نہیں کر پاتی۔ آپ لاعلم تھی، آپ کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے، سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے کہا۔ میں نے اس کے سب زخم ادھیڑ دیے، میری وجہ سے آنٹی اس حال کو پہنچ گئی، میری وجہ سے، شاید میں واقعی منحوس ہوں، میرے وجود سے بس دکھ اور غم ہی مل سکتے ہیں۔ جنت بی بی ایسا نہیں ہے، مدت نے نرمی سے کہا، ایسا ہی ہے، میں اس کا سامنا کیسے کر پاؤں گی، میں اسے کوئی بات، ہمارے درمیان اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، میں یہ سب کیسے، وہ سسک پڑی۔ مدت نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آپ پلیز سنبھالیں خود کو، میں صرف آنٹی کے لیے وہاں گئی تھی، میں صرف ان کے لیے ریان کو واپس لانا چاہتی تھی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں ان کا یہ وعدہ پورا کرنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا ان کی خواہش کے ساتھ فارس کا غم جوڑا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور فارس کا یا کسی اور کا بھی نہیں ہے، بس حالات ایسے ہو گئے، اور حالات پر تو انسان کا اختیار نہیں ہوتا، مدت نے سمجھایا۔
گارانٹی کو کچھ ہوا تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں، مدت نے ٹوک دیا۔ بیگم صاحبہ کہتی تھی ایسے حالات میں صرف دعا اور بس دعا اور کوئی سوچ خیال نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پھر فارس کو کال کی تھی۔ اس کا موبائل ابھی تک آف تھا، انگنت خوف اور واہموں میں گھرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانی سی کیفیت رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی۔ اس کے لیے انتظار اور مزید انتظار بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک پر گزرتے کار ٹریلرز کا شور ایک دم سے تیز ہوا تھا۔ فارس وجدان نے ریان شیرازی کی چیخیں سنی تھی۔ اس کے قدم جکڑے گئے، وہ اپنی گاڑی کے سامنے رک گیا۔ اس نے رات کی تاریکی میں عجیب سی وحشت بکھری دیکھی۔ وہ پنجوں کے بل جھک گیا، گھٹنے زمین پر ٹکائے اپنا سر ہتھیلیوں پر گرا لیا۔ کتنا مشکل امتحان تھا اس کا، کتنی بڑی آزمائش چن لی گئی تھی اس کے لیے۔ ریان شیرازی بوکھلایا ہوا سا، خائف، شدت سے روتا ہوا، کرلاتا ہوا، ہاتھ اٹھائے یہاں وہاں دیکھتے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگا۔ اس کے لیے وہ ماحول، اندھیرا اور تنہائی بے انتہا وحشت کی علامت تھی۔ اس لمحے اسے نظر آنے والا وہ واحد انسان فارس ہی تھا۔ وہ الجھ کر گرا، پھر رو کر چیختے ہوئے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اس واحد انسان کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جس کا دل اس کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ وہ انسان جسے اپنا ہر غم، اپنی ہر تکلیف یاد آ رہی تھی، جس کا وجود لرز رہا تھا، جس کی سسکیاں بند گئی تھی، جس کا چہرہ تر ہونے لگا تھا۔ اس کے احساسات اور نفرتوں سے قطعی بے نیاز، وہ روتے چیختے اپنی جگہ، اپنا راستہ بناتا اس کے گھٹنوں سے اوپر، اس کے بازوؤں کے نیچے گھس کر سینے سے لپٹ گیا، شرٹ دبوچ لی، منہ چھپا لیا۔ وہ اس لمحے بس یہی کر سکا۔ اس کے ننھے سے ذہن میں بس یہی ایک خیال آ سکا، وہ بس ایسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ فارس کا لرزتا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کے اندر ایک دم سے سناٹے پھیل گئے، نہ آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ ایسی جرأت اس نے کبھی نہیں کی تھی، ایسا حوصلہ اس میں کبھی نہیں آیا تھا۔ جس سے بچنا چاہیے تھا وہ اسی میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا، جس سے ڈرنا چاہیے تھا وہ اس میں سکون دیکھ رہا تھا۔ اس نے کسی قدر قوت اور کوشش سے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، اسے پکڑ کر خود سے الگ کیا۔ وہ لڑک کر پیچھے ہوا اور پھر روتے ہوئے سر اٹھایا، پہلے بائیں طرف دیکھا، پھر دائیں طرف، پھر اسے، اور اس کے اندر کا طوفان تھم گیا، آگ بجھ گئی، سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پہلا سامنا تھا جو فارس وجدان کا اپنے آپ سے ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات تھی جو اس لمحے، اس پل فارس وجدان کی اپنے کسی روپ سے ہوئی تھی۔ وہ جس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ دینا زبیر کا بیٹا تھا، نہ حماد شیرازی کا۔ وہ بس 1.5 سال کا ایک فارس تھا جس کی پیشانی پر ایک زخم تھا، جس کی گردن پر بھی ایک لکیر سی تھی، نیل جیسی مبہم ہوتی ہوئی، جس کی ٹھوڑی پر بھی ہلکی سی چوٹ نظر آ رہی تھی، اور جو شدت سے روتا چیختا جا رہا تھا۔ وہ ایک ایسا فارس تھا جس کا باپ حقیقتاً مر چکا تھا اور جس کی ماں اسے واقعتاً چھوڑ چکی تھی، کہیں کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسا فارس تھا جس کی زندگی میں اعظم شیرازی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی داخل ہو چکا تھا، جو اس کے معصوم چہرے پر اس کی ماں کو کھوج رہا تھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں اس کے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ تصویر وہی تھی، منظر بھی، بس کردار بدل گئے تھے۔ حقائق پھر سے لکھی جا رہی تھی کہ اعظم شیرازی کی جگہ فارس وجدان آ گیا تھا۔ فارس وجدان کی جگہ ریان شیرازی نے لے لی تھی۔ قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے پھیلا دیے گئے، امتحان شروع ہو گیا، فارس وجدان کا امتحان۔ اس یک ساکت نگاہیں ریان شیرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئیں۔ وہ پھر سے گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا آگے ہوا، اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ فارس، ایک اور فارس، اس نے سر گرا لیا، اس نے شکست تسلیم کر لی۔ ریان شیرازی اب اس کی گرفت میں تھا، اس کے سینے سے لگا ہوا، شدت سے روتا بلکتا ہوا، ڈرا ہوا، سہما ہوا۔ اندھیرے سمٹنے لگے، ہوائیں رک کر پھر سے چلنے لگی، پتوں کی سرگوشیاں بلند ہوئی، زمین نے وسعت پکڑ لی۔ وہ اسے گرفت میں لیے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ ہنوز اس کی شرٹ دبوچے اپنے دوسرے ہاتھ کو بند رکھے، اپنا منہ اس کے سینے میں ہی دیے ہوئے تھا۔ اس کا رونا ابھی تک بند نہیں ہوا تھا، اس کا ننھا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ فارس وجدان کا کپکپاتا ہاتھ اس کی پشت پر آ ٹھہرا۔ اس کی کپکپاہٹ کچھ مدھم پڑی، مگر اس کی ہچکیاں بند نہیں ہوئیں، اس کا رونا کم نہیں ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی کی لائٹس آن کر دیں تاکہ روشنی میں اس کا خوف کم ہو۔ چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی، ایسی دہشت تھی ان میں جیسے اس نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا ہو۔ ٹیشو سے اس کی ناک منہ صاف کیا، پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی۔ کچھ پانی گر رہا تھا، کچھ اس کے حلق میں جا رہا تھا، مگر اس کی پیاس ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے چپ کیسے کروائے؟ اس نے پھر اس بیگ کو کھولا جس میں اس کا سامان تھا، اس میں فیڈر تھا۔ اس نے فیڈر کا ڈھکن ہٹا کر اس کے لبوں سے لگایا۔ بھوک کی شدت سے نڈھال وہ دودھ پینے لگا، ہچکیاں ختم ہو گئی، صرف سسکیوں کا گمان ہونے لگا۔ وہ کچھ سنبھل گیا تو اس نے اسے پیسنجر سیٹ پر بٹھانا چاہا اور وہ چپ ہوتے ہوتے ایک بار پھر مچل کر شدت سے رونے لگا۔ وہ کسی صورت بھی اس سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً ایک بازو میں اسے لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی، سفر شروع ہو گیا۔
ریان کی نگاہیں اب جلتی بجھتی موتیوں پر تھی، کار سکرین پر ابھرتے لفظوں پر تھی، رسٹ واچ کے چمکتے ڈائل پر بھی۔ چلتی ہوئی گاڑی میں خاموشی اور سناٹے میں نیند غالب آنے لگی، اس کی گردن بازو پر ڈھلکی۔ ریان شیرازی اپنے ننھے ہاتھ سے اس کی شرٹ ہنوز دبوچے رہا تھا۔ یہ گرفت خوف سے بچنے کے لیے تھی، یہ گرفت تحفظ اور امن کے لیے تھی، ایسی مضبوط گرفت جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت اب چھڑا نہیں سکتی تھی۔ وہ راہداری میں تھی، آئی سی یو کے سامنے ہی کھڑی تھی، موبائل ہاتھ میں تھا۔ 3 گھنٹے ہو چکے تھے فارس کو ہاسپٹل سے گئے ہوئے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا تھا۔ ابھی تک اس کی کوئی کال بھی ریسیو نہیں کی گئی تھی، موبائل بند تھا، کوئی پیغام خیریت کی کوئی خبر اسے کچھ بھی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ جنت کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے، فکر، خوف اور اندیشوں میں گھرا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ اس حالت، اس سچویشن میں آخر جا کہاں سکتا ہے؟ راہداری سے نکل کر اس نے لفٹ کا رخ کیا، گراؤنڈ فلور پر پہنچتے ہی وہ باہر چلی گئی۔ اس کی رنگت سفید پڑی تھی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، حلق خشک ہو رہا تھا، متلاشی نگاہیں یہاں وہاں بھٹک رہی تھی، مگر اسے فارس کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم کہاں ہو فارس؟ پلیز پلیز واپس آ جاؤ۔ اس کا رخ پارکنگ ایریا کی طرف تھا، اجلت میں قدم اٹھاتے اب وہ اس کی گاڑی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ اس معاملے میں نہیں پڑو گی تم۔ وہ منظر، وہ آواز، وہ کیفیت ایک بار پھر حاوی ہوئی۔ تمہیں میری فیلنگز کا خیال نہیں ہے؟ میں تمہیں کس بات سے روک رہا ہوں اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جنت بی بی؟ بدت پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے لپکی۔ اس نے منتشر ذہن کے ساتھ ہر طرف دیکھا، تھکاوٹ سے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، غم اور پچھتاووں میں روح الگ تڑپ رہی تھی۔ اس سے یہ غلطی کیوں کر سرزد ہوئی؟ اس نے اتنے بڑے امتحان میں کیوں ڈال دیا انہیں؟ احساس کیوں نہیں کیا؟ ذہن کے پردوں میں گزرتے وقتوں کے کئی مناظر پھر سے ابھرنے لگے، وہ نفرتیں جو بہنوں نے دکھائیں، وہ رویہ جو خاندان نے اپنایا، وہ سزائیں جو اس کے لیے چن لی گئیں۔ ایک بار پھر کوئی حساب شروع ہونے والا تھا، اس کی غلطیوں کا خمیازہ اب کوئی اور بھگتنے والا تھا۔ اس کے قدموں کی حرکت ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی تھی کہ بھٹکتی ہوئی نگاہیں جس گاڑی پر ٹھہری تھی وہ فارس کی ہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اجلت میں قدم اٹھاتے اس نے فارس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی پل اس کا وجود ساکت ہوا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے دانے بازو میں ریان شیرازی تھا، نیند سے بیدار، آنکھیں کھولے، اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے، شرٹ کو پکڑے ہوئے، سجا ہوا سا۔ وہ صدمے سے منجمد کھڑی رہ گئی، آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ فارس بمشکل سانس لیتا اپنی جگہ ہنوز بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے چہرے کو سفید پڑتا دیکھ سکتی تھی۔ اس نے کس قدر کوشش سے ہاتھ بڑھا کر ریان کو لینا چاہا، مگر ریان نے ایک دم سے روتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا، سینے میں منہ دیے رونے لگا۔ جنت نے اسے فارس سے لے لیا جسے مدت نے سنبھال لیا۔ فارس؟ دروازے پر ہاتھ رکھ کے وہ تر ہوتے چہرے کے ساتھ فارس کی طرف جھکی تھی۔ اس نے آہستگی سے جنت کی طرف دیکھا، اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں جنت کمال کو اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جو ہمت تھی مخاطب ہونے کی وہ ختم ہونے لگی، جو حوصلہ تھا بات کرنے کا مٹنے لگا۔ جس طرح وہ اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ کیا ممی؟ اس کے لب ہلے، وہ بمشکل لفظ ادا کرتا، ٹوٹتا بکھرتا نظر آ رہا تھا۔ نہیں فارس، اس نے بے اختیار اس کے ٹھنڈے پڑتے کپ کپاتے ہاتھ تھام لیے۔ وہ رو رہی تھی تو وہ سمجھا کچھ ہو گیا ہے، اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آنکھوں میں درد لیے وہ گہری سانس لیتا اپنی ہتھیلیوں میں سر گرا گیا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آئی ایم ریئلی سوری یہ سب ہو گیا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ بمشکل قدم گھسیٹتا آگے بڑھا۔ ریان کو اٹھائے مدت ان کے پیچھے تھی، وہ فارس کو دیکھ رہی تھی، کتنی محبت تھی اسے جمیلہ داؤد سے کہ صرف جدائی کے تصور سے ہی وہ اسے مرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کتنے برس بیت گئے، کتنا بڑا ہو گیا وہ، مگر جہاں جمیلہ داؤد تھی وہاں وہ چھوٹا سا فارس ہی تھا جسے اپنی پوری دنیا تاریک ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ راہداری سے لفٹ اور پھر کوریڈور میں قدم اٹھاتا آئی سی یو میں چلا گیا، یوں جیسے آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا ہو جمیلہ داؤد کی سانسیں چل رہی ہیں، زندگی سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ان پر جھکا ہوا تھا، وہ آنسوں سے تر آنکھوں سے انہیں قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ممی؟ ان کی آنکھیں بند تھیں، ان کے لب ساکت تھے، وہ اس کی پکار پر فوری جواب دیتی تھی، اب نہیں دے رہی تھی۔ ان کا ہاتھ اس کی گرفت میں بے جان معلوم ہو رہا تھا، دھڑکنوں کی نشاندہی کرتی لکیروں میں اسے زندگی نظر نہیں آ رہی تھی۔ نرس اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئے تو اسے باہر جانا پڑا۔ بند دروازے کے سامنے وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے کھڑا رہا، منتظر تھا، غموں سے چور، زخموں سے نڈھال۔ جنت اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، بہت نرمی سے بازو سے پکڑ کر اسے بینچ پر بٹھایا، پانی کی بوتل ہاتھ میں پکڑائی، بمشکل چند گھونٹ لیے۔ اب وہ گہری سانسیں لیتا خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا جو ایک دلدل جیسی تھی۔
وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اندر سے ریزہ ریزہ ہوتے جنت کمال نے اوپر سے مضبوطی دکھائی، وہ مضبوطی جو اس نے اپنے سجدوں اور دعاؤں سے لی تھی۔ وہ بیٹھا رہا یوں جیسے کوئی آواز اس تک نہ پہنچ رہی ہو۔ اس کے اندر سب کچھ ایک دم سے تھما ہوا تھا، نہ شور، نہ آوازیں، نہ چیخ، نہ پکار۔ وہ اس کی آنکھوں میں حزن کا سمندر دیکھ سکتی تھی، اس کے چہرے سے کرب کی تحریر کھود سکتی تھی۔ اس نے فارس کا ٹھنڈا پڑتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس نے ہاتھ نہیں جھٹکا، غصہ نہیں دکھایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ رہی تھی، وہ دہرا رہی تھی۔ آنٹی بہت بہادر ہیں، وہ اپنی بیماری سے لڑنا جانتی ہیں، وہ جلد اٹھ جائیں گی۔ وہ چپ رہا، سر جھکا ہوا تھا، جنت کی گرفت اس کے دانے ہاتھ پر مضبوط ہونے لگی، اسے رونا آ رہا تھا مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھی۔ فارس، لرزتی آواز میں پکارا، کچھ تو کہے وہ۔ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، جیسے کچھ بولنے سننے کی ہر صلاحیت ختم ہو چکی ہو۔ ان کے حواس بیدار ہو رہے تھے، سفید دھند میں روشنی کا مبہم سا تصور تھا، آوازیں تھی اور مدھم سا شور تھا، شیرازی مینشن کا باغ، گھوڑے، طویل راہداریوں میں بھاگتے دوڑتے حماد کا تصور، اس کی ہنسی، مسکراہٹ اور پھر بھاگ کر ان سے لپٹنے کا وہ منظر بند آنکھوں پر ٹھہر گیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی، وہ ایک مکمل فیملی، ایک مکمل زندگی کو ماضی کے پردوں پر ایک بار پھر ابھرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ حماد ایک دم سے چھوٹا سا بچہ ہو گیا، وہ بیبی کاٹ میں تھا، وہ اسے اٹھا رہی تھی۔ وہ دروازے میں ہارون شیرازی کو کھڑا ہوا دیکھ سکتی تھی، سورج کی زرکار روشنیوں میں وہ منظر، وہ زندگی، وہ سکون بھرے لمحات انہیں وہیں کہیں معلق کر گئے۔ وہ بس وہیں کہیں ٹھہر جانا چاہتی تھی، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی زندگی میں۔ وہ اس مکمل تصویر کا یہ ایک حصہ ہو جانا چاہتی تھی۔ ممی، گرد و نواح میں وہ آواز بہت آہستگی سے گونجی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پینٹنگ برش تھا، وہ سفید کینوس پر مہارت سے سمندر کی ٹھاٹے مارتی لہروں کا منظر بنا رہی تھی۔ منظر بدل گیا، وہ کچن میں تھی، وہ حماد کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی۔ ممی پلیز۔ وہ کشادہ سے کمرے میں کارپیٹ پر بکھرے کھلونوں کو باسکٹ میں ڈال رہی تھی۔ حماد ان کے آس پاس ہنستے ہوئے بھاگتا پھرا تھا، وہ ان کی گردن میں بازو ڈالے جھول گیا تھا۔ ہارون کافی کا مگ تھامے کھڑکی کے پاس ہی کھڑا تھا، اس کی نرم مسکراہٹ زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ ایک غلطی تھی، ہارون کہہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرزو سے شادی، وہ ایک غلطی تھی۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ ایک دم سے معدوم ہوگی، خوشیوں کے رنگ کہیں کہیں سے پھیکے اور مانند پڑنے لگے، روشنیاں مدھم ہونے لگی، ننھے حماد کی کلکاریاں ختم ہوگی۔ کون آرزو؟ کیسی شادی؟ ان کے لب ہلے۔ آنکھیں کھولے ممی، انہیں اپنا ہاتھ مضبوط گرفت میں محسوس ہوا، ان کے ہاتھ کی پشت پر آنسوں کے قطرے ابھرنے لگے، اور پھر منظر بدل گیا، وہی تصویر، وہی زندگی، وہی خواب اور چاہت، وہ ایک دائرہ تھا، بار بار گھوم رہا تھا، وہ اس کے وسط میں کھڑی زندگی کے حسین ترین لمحات کو جی رہی تھی، وہ اس دائرے سے کبھی نکلنا نہیں چاہتی تھی۔ ممی، منظر بس ایک لمحے کے لیے بدلا، دیواروں میں دراڑ سی نظر آئی، وہ آواز جو بہت ہلکی تھی وہ ایک دم سے بلند ہوئی۔ آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ حماد کو سینے سے لگائے وہیں ٹہل رہی تھی، رک گئی، گردن موڑ کر ادھ کھلے دروازے کو دیکھنے لگی۔ چلے؟ آؤٹنگ کا پروگرام تھا، ہارون پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ وہاں کوئی تھا۔ انہوں نے حماد کو بیبی کاٹ میں سلا دیا، آہستگی سے قدم اٹھاتی دروازے تک آئی، پھر راہداری میں، اور اب وہ دیوار کے ساتھ لگی بند الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ جمیلہ۔ ہارون ان کے پیچھے آئے مگر دکھائی نہیں دیے، حماد کی آواز بھی کہیں گم ہو گئی۔ خوف اور ہراس سے بھری ہوئی ہیزل آنکھیں، تر چہرہ، بکھرے ہوئے بال اور اپنے آپ میں سمٹا ہوا وہ بچہ۔ وہ گرنے کے سے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ شیرازی مینشن اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا، وہ ایک دم سے وہاں اکیلی رہ گئی۔ فارس، آواز دیتے ہوئے اٹھی۔ فارس، اس کی تلاش میں وہ یہاں وہاں بے تابی سے قدم اٹھانے لگی۔ انہوں نے ہر ایک منظر کو آئینے کی سطح پر ابھرتے ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دھیمی دھیمی سسکیاں تھیں جو سماج سے ٹکرائی تھی، اور اگلے ہی پل ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے ایک دم سے سانس کھینچتے ہوئے دانے ہاتھ کو جنبش دی تھی۔ مانیٹر کی بیپ، ڈاکٹرز، نرسز کی آواز، ان کا وجود بھاری ہو رہا تھا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، لب کپ کپا رہے تھے، وہ آواز دینے سے مکمل قاصر تھی۔ جو منظر روشنیوں کی ضد میں تھا وہ آہستگی سے تاریک ہونے لگا، ان کے آس پاس اندھیرے چھانے لگے، شور ختم ہونے لگا، وہ سکون کی وادیوں میں اتر رہی تھی۔ دانا ہاتھ ابھی بھی کسی کی گرفت میں تھا۔ ممی، وہ ان کا ہاتھ پکڑے جھکا ہوا تھا، دوسرے ہی پل وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی، پھر انہیں جانے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے جھکا ہوا تھا، کچھ کہہ بھی رہا تھا، آنکھ کھلی تو انہوں نے لبوں کو جنبش دی،
انگلیاں متحرک ہوئیں، نیم تاریکی میں فارس کی موجودگی کا احساس ہوا، گردن موڑے وہ اسے دیکھے گئیں۔ ان کے برابر میں ہی کرسی پر بیٹھے وہ وہیں سو گیا، ان کا دانا ہاتھ پیٹ پر دھرا تھا۔ آہستگی سے حرکت دیتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نیند سے کچھ چونک کر بیدار ہوتے اس نے سر اٹھایا اور پھر اتنی ہی سرعت سے کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ممی؟ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، شیپ بڑی ہوئی تھی، شرٹ کے کالر درست نہیں تھے، رت جگہ کی گواہی دیتی آنکھوں میں بہت سا درد ٹھہرا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، کچھ کہنے کی سکت نہیں تھی، بس اس پر گرفت بڑھائے رہی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا تھا، وہ ان کے سوالات کا جواب سر کی جنبش سے دے رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بائیں اور پھر دانے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی حرکت دینے کی کوشش کی۔ ان کا بیڈ سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ ہو چکا تھا، نرس ڈرپ بدل رہی تھی، فارس قدرے فاصلے پر ہی کھڑا تھا۔ پھر وقفے سے جتنی بار وہ نیند سے بیدار ہوئی انہوں نے اسے ہی دیکھا، وہ وہاں تھا، ان کے بے حد قریب، ان کی کھلتی بند ہوتی آنکھوں کو بہت تڑپ اور انتظار سے دیکھتا ہوا، بہت سے پچھتاووں اور اذیتوں میں گھرا ہوا۔ موبائل فون کان سے لگائے ادینہ اپنی جگہ صدمے سے گنگ ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ریان کا چچا اسے لے گیا ہے؟ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر لیے ایک دم سے مشتعل ہوئی تھی۔ آپ نے کیوں لے جانے دیا اسے؟ میں کہہ کر گئی تھی ریان کو میں لے جاؤں گی۔ بس کر دو ادینہ، طارق صاحب جو اس کی ممکنہ صورتحال سے پہلے سے گھبرائے ہوئے تھے جھنجھلا کر بولے، بچے کا چچا ہے، ہم کیسے منع کر سکتے تھے؟ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا۔ طارق صاحب نے ضبط کر کے اپنی پیشانی مسلی۔ تو کیا ہم اسے منع کرتے تھے؟ کس حق سے منع کرتے کہ اس کی ماں کی اجازت نہیں ہے؟ تم تو اسے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے غصے سے کال ہی کاٹ دی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا فارس شیرازی اس کے بیٹے کو لے گیا تھا۔ یہ صدمہ تھا اور یہی صدمہ اس کے حواس پر بھاری ہو رہا تھا۔ گہری سانس لیتی وہ ابھی بھی بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ جنت کا وہاں آنا اور پھر فارس کا اس بچے کو اس گھر سے خود لے جانا۔ اس کا سر نفی میں ہلا تھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ آنکھوں میں غصہ اتر آیا، لب سختی سے بھنج کے تھے۔ وقت جیسے پلٹ رہا تھا، فارس وجدان کے ساتھ گزاری کی زندگی، حماد سے نکاح سب آنکھوں میں آ رہا تھا۔ جس رات حماد اسے طلاق دے کر گیا تھا اسی رات اس نے ابارشن کا فیصلہ کر لیا، مگر اگلے دن شاید سرخیوں میں نظر آتی اس کی حادثاتی موت کی خبر اس کا ارادہ بدل گئی۔ اپنے خسارے میں اسے بہت بڑا فائدہ دکھائی دینے لگا۔ وہ حماد کی ہی اولاد کا استعمال کر کے اس خاندان سے جڑ سکتی تھی، وہ اس بچے کے ذریعے پوری جائیداد پر قابض بھی ہو سکتی تھی۔ لمحوں میں اس نے پلاننگ کر کے تمام حساب کر لیے۔ وہ اس خاندان کی جاہ وحشمت اور امارت سے واقف تھی۔ بیٹے اور پوتے کا غم لیے اعظم شیرازی اپنی نسل کی بقا کے لیے اسے رد نہیں کریں گے۔ وہ جو طلاق کے غم اور صدمے میں تھی ایک دم سے ہلکی پھلکی ہوگی، کندھوں سے ہر بوجھ سرک گیا، اپنے فلیٹ میں خوشی سے گھومتی رہی، جھومتی رہی، سوچتی رہی سب اس کا ہوگا، اس کی اولاد کا ہوگا۔ انتظار ایک ہفتے تک تھا، اس نے کر لیا۔ اتوار کی شب اس کا اسلام آباد جانے کا ارادہ تھا۔ وہ جمیلہ داؤد اور اعظم شیرازی سے ملنا چاہتی تھی۔ نکاح، طلاق کے کاغذات اور پریگنینسی رپورٹ، اس نے سب کاغذات اٹھا لیے، کیا کہنا ہے سوچ لیا، کس طرح سے بات کرنی ہے طے کر لیا۔ مگر اس رات اچانک بریک ہونے والی خبر نے اس کے حواسوں پر بجلی گرا دی۔ حماد شیرازی اکلوتا نہیں تھا، ہارون شیرازی کا دوسرا بیٹا منظر عام پر آ چکا تھا۔ وہ صدمے سے گنگ اور ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ فارس وجدان کی تصویر تھی جو دکھائی جا رہی تھی، وہ فارس وجدان کا ہی ذکر تھا جو ہر جگہ ہو رہا تھا۔ اپنے باپ اور بھائی کا قاتل، شیرازی خاندان کی اولاد۔ اس کا دماغ معوف ہونے لگا، چکرا کر رہ گئی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ایسا کچھ ہو جائے گا۔ جسے سوالیہ نشان بنا کر چھوڑ چکی ہے اس کا تعلق اسی خاندان سے نکل آئے گا۔ اس نے ملاقات کا ارادہ ترک کر دیا، توجہ خبروں پر لگا کر بیٹھ گئی۔ فارس وجدان پر قتل کا الزام لگایا جا رہا تھا، اسے اپنے باپ اور بھائی کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ دانتوں سے ناخن کاٹتے، بالوں میں ہاتھ پھیرتے، بے قراری سے اپنے کمرے میں ٹہلتے وہ پوری کہانی کو جیسے اب سمجھ پا رہی تھی۔ حماد نے اسے ایسے ہی نہیں اپروچ کیا تھا، وہ فارس کی حقیقت سے واقف تھا، اس کے علم میں سب کچھ تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی نہیں تھی جو حماد کو اس کی طرف لائی تھی، وہ بھائی سے مخاصمت تھی جو اس نے اسے مہرہ بنا دیا تھا۔ وہ انتقام کے اس کھیل میں بس صرف استعمال ہی ہوئی تھی اور یہ ادراک اسے انگاروں پر لا رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی، منصوبہ اس کا تھا۔ حماد شیرازی نے اسے طلاق کے لیے فورس نہیں کیا تھا، ایبارشن کا فیصلہ اس کا بھی تھا۔ فارس وجدان کے مقابلے میں حماد شیرازی اپنے خاندانی سٹیٹس کی وجہ سے اسے بہتر لگا، وہ اسے اپنانے کے لیے ہر حد سے گزر رہا تھا۔ اتنی امیر نوجوانوں کی ایسی دیوانگی کے بعد وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ وہ ہر صورت فارس وجدان سے جان چھڑا کر حماد شیرازی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنی تھی، وہ اولاد کی کسی زنجیر میں نہیں جکڑنا چاہتی تھی۔ وہ فارس وجدان کے ساتھ مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا، ایبارشن کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ رکاوٹ صرف اولاد ہی تھی، وہ اولاد جسے وہ اب نہیں چاہتی تھی۔ اس رات پڑنے والا وہ تھپڑ بس آخری حد
ثابت ہوا تھا۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کرتی تھی، ثانیوں میں سٹیپ اٹھاتی تھی۔ اس نے ابارشن کروا کر اپنے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے تھے۔ اس نے ہر وہ رکاوٹ مٹا دی جو اس کے اور حماد کے راستے میں آ سکتی تھی۔ رکاوٹ ختم، شادی بھی ہو گئی۔ محض 6 ماہ تک اس کے ساتھ رہنے کے بعد حماد شیرازی نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس کی پلاننگ میں اس کا وجود بس یہیں تک تھا۔ حسن کا جادو بس جادو ہی تھا، ذرا دیر تک اثر دکھا کر ختم ہو جانے والا۔ حماد شیرازی مر چکا تھا، مگر جو مار وہ اسے دے کر گیا تھا وہ اس سے سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ کیسا لگتا ہے جب آپ کو آپ کے جیسا انسان مل جائے؟ یادوں کو جھٹک کر اب وہ لیپ ٹاپ سکرین پر دیکھ رہی تھی۔ فارس وجدان پر اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا الزام تھا۔ نچلا لب کاٹتے ذہن میں ابھرتے بے تحاشا خیالات کی زد میں اب وہ چاہنے لگی تھی یہ الزام سچ ثابت ہو جائے، فارس وجدان کو سزا ہو، وہ اس کے راستے سے ہٹ جائے اور تمام جائیداد اس کی اولاد کے حصے میں آ جائے۔ مگر جیسا وہ چاہ رہی تھی ویسا نہیں ہوا۔ پہلے اس کی ذات پر لگا ناجائز اولاد کا شبہ دور ہوا تھا کہ آرزو جہانگیر اور ہارون شیرازی کا نکاح نامہ پبلک کر دیا گیا تھا، اور اس کے چند ہی دنوں بعد اعظم شیرازی نے اپنی تمام جائیداد فارس وجدان کے نام کر دی۔ اس نے شدید غصے میں لیپ ٹاپ فرش پر دے مارا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، جو سوچ رکھا تھا وہ اب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، غصہ آ رہا تھا اسے اپنے اندر۔ غصے اور آگ کی وجہ پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب آ رہی تھی۔ فارس وجدان کو چھوڑنے پر اب وہ بے طرح سے پچھتا رہی تھی۔ جلد بازی میں فیصلہ نہ کرتی تو آج بھی اس کی بیوی ہوتی، حماد کے چکروں میں نہ پھنستی تو آج سب کچھ اس کا ہی ہوتا۔ وقت پلٹ نہیں سکتا تھا، وہ اپنے ماضی کو اب بدل نہیں سکتی تھی، مگر اپنے مستقبل کے لیے اب وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ وہ پہلی فرصت میں اسلام آباد روانہ ہوئی۔ ہاتھ میں نکاح کا پیپر تھا، طلاق کے کاغذات، پریگنینسی رپورٹ۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، مگر اس کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ بار بار مختلف فون نمبرز ٹرائی کرتی رہی، پیغام بھجواتی رہی، کسی طرح جمیلہ داؤد یا کسی سے اس کا رابطہ ہو سکے، مگر اس کے مقابلے میں بھی فارس وجدان ہی تھا۔ اس کے تمام تر ارادوں کو خاک میں ملاتا، اس کے لیے شیرازی خاندان کا ہر دروازہ بند کرتا ہوا۔ اب ضروری ہو گیا تھا وہ اس کے شبہات دور کر دے، اپنی محبت کے جال میں جس طرح پہلے پھنسا چکی تھی ویسے ہی دوبارہ پھنسا لے۔ وہ اس کی بیوی رہ چکی ہے، 1.5 سال کا ساتھ ہے، وہ ساری غلطیوں کا ملبہ حماد کے سر ڈال دے گی، معافی مانگ لے گی۔ اسے دولت پیسہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف فارس کا ساتھ چاہیے۔ اس نے فون کالز کی، میسیجز بھیجے، اس کے آفس میں گئی، اس نے ہر جگہ پر اس کا راستہ روکا، ہر جگہ آنسو بہائے، وضاحت دینا چاہی، مگر اس کے ہاتھ سوائے نفرت اور دھتکار کے کچھ نہیں آیا۔ اسے اپنے خسارے کا احساس جیسے اب شدت سے ہو رہا تھا، کچھ بھی اس کے حساب سے نہیں ہو رہا تھا، اس کی ہر تدبیر الٹی ہو جا رہی تھی۔ صرف جمیلہ داؤد سے ملاقات ہی اس کی جگہ شیرازی ہاؤس میں بنا سکتی تھی۔ ایک بار وہ شیرازی ہاؤس میں داخل ہو جائے، فارس تک رسائی خود ہی حاصل ہو جائے گی۔ جمیلہ داؤد اپنے بیٹے کی اولاد کو کسی طور بھی کھونا نہیں چاہیں گی، وہ اپنی بیٹے کی اولاد ان کا پیچ اپ بھی کروا سکتی ہیں۔ وہ رابطے کی کوشش میں لگی، قسمت اچھی تھی کہ کامیاب ہوگی۔ فون پر انہیں سب بتا دیا، اپنی رپورٹس بھی ارسال کر دیں۔ اس کے حالات تنگ، اس کے خاندان کے لوگ قبولنے کو تیار نہیں۔ اس نے روتے ہوئے دکھ اور پچھتاووں کی زد میں اپنے لہجے کو حد الامکان غمگین کر کے بات کی۔ انہوں نے کال کاٹ دی، کچھ نہیں کہا، وہ منتظر رہی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے اسے گھر بلا لیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ پہلی فرصت میں ہی شیرازی ہاؤس پہنچ گئی۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے جس پہلے انسان پر اس کی نظر پڑی وہ فارس ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہوا تھا۔ اس کی اولاد کی جان لینے والی اس کے گھر میں اس کے سامنے کھڑی تھی، جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب غم سے نڈھال اور کرب میں ڈوبی پچھتاووں کی زد میں نظر آ رہی تھی۔ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی، روتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ فارس پلیز میری بات سنو، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، حماد نے تمہارے خلاف بہت بھڑکایا، میں بھٹک گئی، میں آج بھی تم سے محبت۔ شدید غصے کے عالم میں فارس نے انتہائی نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، وہ سامنے تھی تو اس کا گلا گھونٹ دینا چاہتا تھا، وہ اس سے ایک ایک جرم کا حساب لے لینا چاہتا تھا، مگر ضبط سے پیچھے ہٹتے اس نے آغا علی کو اسے گھر سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ اور تبھی جمیلہ داؤد آ گئی تھی، انہوں نے فارس کو روک دیا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ممی؟ آنکھوں میں وحشت لیے وہ بے یقین سا کھڑا رہ گیا۔ ماں بننے والی ہے، اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا تھا، بیٹے کے غم سے نڈھال وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ وہ حماد کی اولاد کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ ادینہ زبیر کو اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار تھیں۔ آپ اسے جانتی بھی ہیں ممی؟ اس کی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ غور سے دیکھیں کون ہے یہ؟ فارس، وہ سسک پڑی۔ ممی یہ عورت ایک بربادی ہے۔ وہ ہتھیلیوں پر سر گراتی صوفے پر بیٹھ گئی، وہ رو رہی تھیں، ان کا دل پھٹ رہا تھا، انہیں اپنے بیٹے کی یاد آ رہی تھی۔ فارس، حماد نے مجھے اس نے بھڑکایا،
ایک لفظ نہیں۔ اب کے بہت ضبط اور تحمل سے اپنے غصے کی آگ میں جھلستے وہ اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے نظر آ رہے تھے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ قریب پہنچ کر سنسناتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں قہر ابھرا۔ تاثر اس لمحے ادینہ زبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ فارس اب وہ نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ فارس، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں یہاں اس لیے نہیں آئی۔ تمہاری قیمت بہت آسانی سے لگ جاتی ہے، بتاؤ آپ کتنے میں بکنا چاہتی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں پوچھا جانے والا سوال ادینہ زبیر کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ کی طرح لگا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ذلت کی توقع تھی مگر وہ اسے اپنی نظروں میں اتنا گرا دے گا اس کی توقع نہیں تھی۔ حد میں رہو، بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ حد میں تم رہو۔ درشٹی سے بات کاٹ کر اس نے انگشت شہادت لے رائی۔ دوبارہ اس گھر میں آئی تو میں بھول جاؤں گا تم ایک عورت ہو، پھر میں تم سے تمہارے حساب سے نپٹوں گا۔ اس کی کرخت آواز، سخت لہجہ اور انداز۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ اس نے صدر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بہت پچھتاؤ گے تم، آنکھوں میں آنسو لیے سخت لہجے میں کہہ کر وہ تنفن کرتی گھر سے نکل گئی تھی۔ بے عزتی کا غصہ ایک طرف، اپنی پلاننگ ناکام ہونے کا دکھ زیادہ تھا۔ جو کچھ سوچ رکھا تھا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ فارس وجدان اس کے ہر راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ وہ اس بچے کے ہوتے ہوئے کچھ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تاہم اس نے بھی انتقام کا فیصلہ کر لیا، ضد باندھ لی۔ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ ایبارشن کا ارادہ ایک بار پھر ترک کر دیا۔ بچے کو دنیا میں لا کر فارس کی زندگی جہنم بنائی جا سکتی تھی۔ وہ اس کا مقابلہ ایسے ہی کر سکتی تھی، اپنی تذلیل کا بدلہ ایسے ہی لے سکتی تھی۔ وہ اسلام آباد شفٹ ہوگی۔ اس نے اپنے اور حماد کے تعلق کو پبلک کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایلیٹ کلاس کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی، دوستیاں بنانے لگی، خبریں پھیلانے لگی۔ وہ شیرازی انٹرپرائزز کے CEO فارس وجدان کی پہلی بیوی، اس سے طلاق لے لی۔ وہ تشدد کرتا تھا تبھی اسے چھوڑنا پڑا۔ حماد شیرازی نے اس کی جان بچائی۔ حماد شیرازی نے ہی اس سے سہارا دیا۔ وہ اس کا امیج جتنا خراب کر سکتی تھی اس نے کیا، جتنی افواہیں پھیلا سکتی تھی اس نے پھیلائیں، جتنی باتیں وہ اس کے کردار پر کر سکتی تھی کرتی رہی۔ اس نے اپنی شادی کی تصاویر کسی ویب سائٹ پر ڈال دی۔ خیال تھا اب کہ فارس اسے ضرور اپروچ کرے گا، مگر وہ اس کی کسی بھی بات پر کوئی رد عمل نہیں دے رہا تھا۔ ڈیلیوری کے بعد وہ بچہ لے کر اس کے آفس کی، وہاں ملاقات نہیں ہوئی تو وہ گھر پر گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جمیلہ داؤد کو فالج اٹیک ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں تھیں۔ اس نے ایک ماہ کے انتظار کے بعد ریان کی تصاویر جمیلہ داؤد تک بھجوا دیں۔ وہ برے حالات میں ہے۔ وہ بچے کے ساتھ شیرازی ہاؤس میں آنا چاہتی تھی۔ ایک اور بار، ایک اور کوشش۔ کمزور ہدف جمیلہ داؤد ہی تھی۔ وہ ان کے احساسات کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، مگر دوسری طرف بھی فارس وجدان ہی تھا، مضبوط چٹان کی طرح ایستادہ، جمیلہ داؤد کی اس کی پہنچ سے دور رکھے ہوئے۔ گمان تھا اپنے پوتے کی تصاویر دیکھنے کے بعد وہ ضرور اس سے رابطہ کریں گی، مگر ان کی طرف سے خاموشی تھی غالباً۔ وہ فارس وجدان کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ اس رات وہ گھر پہنچی تو اس نے حیدر کو اپنے فلیٹ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بیگ تھا، پیسوں سے بھرا ہوا۔ اتنی خطیر رقم دے کر وہ چند لمحوں کے لیے سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ کھردرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں سرد موری کا تاثر لیے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے فارس وجدان کی اگلی چال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارا صاحب کیا چاہتا ہے میں لوگوں کو اس کی اصلیت نہ بتاؤں؟ صرف ایک ہی مطالبہ ہے، آج کے بعد آپ جمیلہ میم سے رابطے کی کوشش نہیں کریں گی۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور حماد کا بیٹا؟ فارس صاحب اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ رقم بہت زیادہ تھی، انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سودا منظور کر لیا۔ جمیلہ داؤد سے رابطہ کرنے میں ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اب سب معاملات فارس وجدان کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے پیسے رکھ لیے، اپنے 2 ماہ کے بچے کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر لندن چلی گئی، اور بھول کی ایک بیٹا بھی ہے۔ وقفے وقفے سے اس کی ماں کی کال آ جاتی۔ وہ بچے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں ریان کی دادی سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ریان کا چچا آپ کی بات نہیں ہونے دے گا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ تمہارے بھائی بہت پریشان کر رہے ہیں دینا، تم ریان کو اپنے پاس کیوں نہیں بلا لیتی؟ میں یہاں مصروف ہوں، جاب کر رہی ہوں، بچہ نہیں سنبھال سکتی۔ وہ بار بار کال کرتی اور ان کا مطالبہ ایک ہی ہوتا، میں ریان کو اس کے ددیال بھیجنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا، بھیجنا چاہتی ہیں تو بھیج دیں، لیکن یاد رکھیں وہ اسے مار دے گا۔ اس نے اس قدر سخت جملہ کہا وہ اپنی جگہ دہل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے اپنے بھائی کی جان لے لی، بچے کو کیوں بخشے گا؟ کئی دنوں تک اس کی ماں عجیب شش و پنج میں مبتلا رہی۔ گھر کے حالات کچھ تنگ تھے، بچہ بیمار تھا، مجبوراً خرچے کے لیے رابطے کی کوشش کی۔ اپنا پیغام ایک ملازم کے ذریعے اس تک پہنچا دیا۔ جمعے کی شب ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سیاہ گاڑی کھڑی تھی، کوئی شخص انہیں پیسے دینے آیا تھا۔ ماہانہ خرچہ ریان شیرازی کے لیے اس کے چچا کی طرف سے تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فوری شکریہ ادا کیا۔
پیسوں کا آنا ہی تھا کہ وہ گھر جو اپنی ماں پر اس کے لیے تنگ پڑ رہا تھا کہ وہ ادینہ کے بچے کو سنبھالے ہوئے تھی، ایک دم سے کشادہ ہو گیا۔ بہوؤں کا رویہ اچھا ہو گیا، بیٹے مؤدب ہو گئے۔ اب اس ننھے سے وجود کے لیے کسی کا دل تنگ نہیں تھا۔ انہوں نے فون پر ادینہ سے دوبارہ کوئی شکایت نہیں کی۔ ماں کے انتقال پر وہ پاکستان آئی اور ریان سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ اس کے بھائیوں نے بھی بچے کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ خرچہ باقاعدگی سے مل رہا تھا، جسے گھر والے اب اپنی شے خرچیوں پر اڑانے لگے تھے۔ گاڑی خرید لی، فرنیچر بدل لیا، ٹائلز لگوا لی، کاروبار شروع کر دیا گیا۔ بھائیوں کے حالات بدل گئے، مگر اس نے پلٹ کر ریحان کی کوئی خبر نہیں لی۔ اسے اب اپنے بچے سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ پورے 1 سال بعد وہ اپنی بھتیجی کی شادی پر بھائیوں کے گھر آئی تھی۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں اس کی ملاقات جنت کمال سے ہو جائے گی۔ جنت کمال، فارس وجدان کی دوسری بیوی، وہ وہاں ریان سے ملنے آئی تھی۔ بیرونی دروازے سے اندر برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھے اس کی نظر جیسے ہی ادینہ پر پڑی تھی وہ صدمے میں چلی گئی۔ یہ کون ہے؟ یہی تو ریان کی امی ہے، روبی نے بتایا، اور جنت کے حواسوں پر جیسے بجلی آ گری۔ ادینہ زبیر کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، قدم اٹھاتی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جنت کے لیے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بنا سرعت سے قدم اٹھاتی گھر سے نکل گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کیوں آئی تھی وہ یہاں؟ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو مشتعل ہو کر روبی پر برس پڑی۔ وہ جی ریان سے ملنے آئی تھی۔ ادینہ اپنی جگہ تھام گئی، اسے اپنے اندر خطرے کی گھنٹی محسوس ہوئی۔ کیا وہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہیں؟ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس اس کی اولاد کو کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کر لیا تو؟ ساری رات وہ بے چین رہی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے گھر والوں کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اسے ضروری کام سے کراچی جانا تھا۔ ریان کو فی الحال وہ ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، مگر واپسی پر وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی۔ اس کے بھائیوں کو اس کے فیصلے پر اعتراض ہوا، بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے۔ ذرا سی بحث کے بعد بات ختم ہوگی۔ اس کی اولاد تھی وہ، اسے اپنے ساتھ رکھنے کا حق صرف اس کے پاس تھا۔ وہ کراچی چلی گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ شخص جو اس سے شدید نفرت کرتا تھا اس کی اولاد کو کیسے رکھ سکتا تھا؟ ہو کیا رہا تھا؟ یہ کیسی چال تھی جو وہ چل رہا تھا؟ اس کے لیے صبر مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پہلی فرصت میں اسلام آباد جانا چاہتی تھی۔ وہ ریان کو اپنے ساتھ رکھے گی، وہ ریان کو اپنے ساتھ لندن لے جائے گی۔ اس نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا۔